حضرت ابراہیم علی نبی جنا علیہم الصلاۃ والسلام کی پیدائش کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، اور جب حضرت ابراہیم علی نبی جنا علیہم الصلاۃ والسلام نے آنکھ کھولا تو اپنی قوم کو کس حال میں پایا، انشاءاللہ میں ان تمام پہلوؤں پر آپ کے سامنے بات کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں اس کی بھی کوشش کروں گا کہ حضرت ابراہیم علی نبی جنا علیہم الصلاۃ والسلام کے زندگی کا ہر پہلو آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے روشنی میں پیش کر سکوں۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علی نبی جنا علیہم الصلاۃ والسلام عراق کے شہر بابل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علی نبی جنا علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی وہ مقدس ہستی ہے جن کو مذہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت، یہ تینوں مذاہب حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوا اور رہنما مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبی جنا علیہم الصلاۃ والسلام کے پیدائش سے قبل نمرود جو اس وقت بادشاہ وقت تھا، اگر میں یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جس نے پورے دنیا پر حکومت کی ہے، اس میں سے 2 بادشاہ مسلم ہیں اور 2 بادشاہ نن مسلم ہیں۔ حضرت سلیمان علی نبی جنا علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ الصلاۃ والسلام، ان دونوں نے پورے دنیا پر حکومت کی، اور نن مسلم بادشاہوں میں بخت نصر اور نمرود، یہ 2 ایسے بادشاہ ہیں جس نے پورے دنیا پر حکومت کی۔ تو نمرود کی اس وقت حکومت تھی، اور نمرود اتنا بڑا ظالم تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا تھا اور لوگوں سے جبراً اپنی عبادت کرواتا تھا۔ نمرود کو اس کے درباریوں نے بتایا، اس کے نجومیوں نے خبر دیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہوگا۔ نمرود نے یہ فرمان جاری کر دیا کہ اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے سارے کو قتل کر دیا جائے اور کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے۔ حضرت ابراہیم علی نبی جنا علیہم الصلاۃ والسلام بھی ماں کے پیٹ میں ہے۔ جب حضرت ابراہیم کی ماں کو یہ پتہ چلا کہ بادشاہ وقت نمرود کا یہ فرمان جاری ہو چکا ہے کہ جتنے بھی بچے امسال پیدا ہوں گے سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، تو حضرت ابراہیم کی ماں نے حضرت ابراہیم کو چھپایا، اپنے حمل کو چھپایا، اور ایک غار کے اندر تشریف لے جاتی ہے۔ ایک پہاڑی کے اندر حضرت ابراہیم علی نبی جنا علیہم الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم علی نبی جنا علیہم الصلاۃ والسلام کے جسم کی ساخت یا جسم کی نشو و نما کسی عام انسان کی طرح نہیں ہوتی ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علی نبی جنا علیہم الصلاۃ والسلام کو غیبی طور پر وہ غذا دیے جاتے تھے جس سے حضرت ابراہیم کا ساخت عام بچوں کے مقابلے میں بہت تیزی سے بڑھ جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم تقریباً اس غار میں 1 سال تک کے رہے، اور آپ کی ماں نے آپ کو اسی غار میں چھپا کر کے رکھا۔ جب آپ وہاں سے واپس تشریف لاتے ہیں اور غار سے باہر تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ آپ کی قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہے۔ آپ کی قوم ستاروں کی اور چاند کی اور سورج کی پوجا کرتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت ابراہیم کے والد محترم، جس کو علماء جمہور نے کہا ہے کہ ان کے والد کا نام آزر ہے، اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا حضرت ابراہیم کے باپ کا نام
तारह है, आजर उनके चचा का नाम था। लेकिन जमहूर उलमा का कौल यही है कि हजरत इब्राहीम के बाप का नाम आजर था, जिसका तज़किरा कुरान मुक़द्दस में है। हजरत इब्राहीम ने देखा कि उनके बाप आजर ये मूर्ति बनाते हैं और फिर उसको बाजार में फरोख्त करते हैं। इंशाअल्लाह आगे का वाक़या मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा।